السلام علیکم. پروگرام عرض کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتثال صدیقی. آج ہم یہاں اپنے درمیان ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ادب، شاعری اور ادب پر خاص طور پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو لوگوں تک پہنچا بھی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ان کی لوگوں تک پہنچی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ استفادہ بھی کیا ہے، اور شاعری کو آسان عام فہم بنانے میں اور شاعری ہر ایک تک پہنچانے میں بڑا اہم ترین کام ہے. موج نسیم کے نام سے اور موج نسیمی کے نام سے کتاب آ چکی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کتب بھی آئی ہیں. یعنی اگر میں ان تمام کتب کا حوالہ دوں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ان کی آ چکی ہیں، اور ایک بہت بڑا کام ہے جو اس وقت کر رہے ہیں وہ میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب نسیم شیخ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سہیل بھائی؟ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. ناظرین محترم، نسیم شیخ صاحب کی بہت اہم ترین بات بتاؤں آپ کو کہ اس وقت گزشتہ 4-5 مہینوں سے، یا جب تک وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلتا رہا ہے، جب تک ہم گھروں میں مقید اپنے کمروں میں قید زندگی گزار رہے تھے، تو یہ ان کا ایک وہ کام ہمارے لیے گویا ایک روشن دان کی طرح ثابت ہوا، اور اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نفسیاتی طور پہ اس کیفیت سے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو ایک ڈپریشن کی، جو ایک ایسی انتشار ذہنی کی کیفیت میں ہر شاعر، ہر ادیب، ہر دانشور، ہر وہ شخص جو سوچنے سمجھنے کی ذرا بھی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے، ان جگڑ بندیوں سے بے پناہ متاثر ہوا تھا. اسے اس جگڑ بندی سے نکالا. انہوں نے نشستیں منعقد کی، آن لائن نشستیں، اور آن لائن نشستیں بعد میں بڑے مشاعروں کا روپ اختیار کر گئیں. اس وقت 138 سے زائد آن لائن نشستیں ہو چکی ہیں. تو کیوں نہ ہم نسیم شیخ صاحب آپ سے معلوم کریں، نسیم بہت بڑا کام کیا آپ نے یہ والا. بس یہ ہماری تو خیر کوئی بساط ہی نہیں ہے اس چیز میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، اور جو ہم یہ کام کر سکے. ہوا یہ سہیل بھائی، جب کرونا کا یہ سلسلہ ہوا اور یہ کیفیت تھی ایک ایسی، تو ہم بھی اس کا شکار تھے، اس گھٹن کا، اس اداسی کا. تو میں ایسے ہی ایک خیال ذہن میں آیا اس وقت کہ پتھروں کی بارشیں ہوں روزن تقدیر سے. واہ. پتھروں کی بارشیں ہوں روزن تقدیر سے، زندگی شکوہ کرے کیا پاؤں کی زنجیر سے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا کہ کیا شکوہ کریں، شکوہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کرنا ہے، اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اب یہ سوچا میں نے کہ میری جب یہ حالت ہے تو ہمارے سینئر شعراء کرام، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ جو گھروں میں مقید ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہت بری صورتحال تھی، بہت بہت بری صورتحال صورت، تھی. ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے آن لائن فیس بک کے اوپر رابطے کریں. اب لکھ کر یا کمنٹس میں یا اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا آن لائن. اب فیس بک میں یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا کہ یعنی آپ لائیو تو جا سکتے تھے مگر آپ گیسٹ کو ادھر نہیں مدعو کر سکتے تھے. میں پریشان، کیا کروں. بہت ڈھونڈا ادھر ادھر سے. پھر مجھے ایک سافٹ ویئر ملا، وہ میں نے سافٹ ویئر پرچیز کیا. باقاعدہ آپ نے خریدا اس کو؟ جی باقاعدہ طور پر اس کو میں نے خریدا. منتھلی پیمنٹ اس کی ہوتی ہے. وہ سافٹ ویئر لے کر ہم نے ایک اسٹریم بنائی، اور اس اسٹریم کے اوپر ہم نے مشاعروں کا انعقاد کیا. فیس بک پہ جہاں ہمارے ساتھ پاکستان سے، تو پاکستان سے کینیڈا، جرمنی، فرانس، لیکن ہمارے یہاں ایک کیلیفورنیا. المیہ یہ بھی ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ بند کر، تو اس وقت کے عین وقت پہ اگر لائٹ چلی میں گئی، بیک اپ اس کا بناتا ہوں، اس کا بیک اپ بنتا ہے. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کو ہوسٹ، ان کو میں نے بنایا ہوا نصرت یاب خان نصرت، ان کو میں نے وہاں بنایا ہوا ہے. نظر فاطمی ہے کراچی کے اندر، ان کو ہم نے 3-4 جگہ سے ہم لنک کر دیتے ہیں اس کو. اگر ایک جگہ لائٹ جائے تو اسٹریم جو ہے وہ ڈسٹرب رکنی نہ نہیں ہو، چاہیے. وہ رکنی نہیں چاہیے. تب جیسے لائٹ جاتی ہے، جیسے میں جہاں بیٹھا ہوں میرے یہاں اگر لائٹ گئی تو فوراً دوسرا اس کو ٹیک اوور کر لے گا. اور گیسٹ کا سلسلہ تو یہ کیلیفورنیا، کینیڈا، آسٹریلیا، لنڈن، ہندوستان سے، خلیجی ممالک سے، وہاں سے شعراء کرام ہمارے ساتھ آنے لگ گئے. اور یہ آہستہ 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 اتنا بڑا ہو گیا کہ اس
اس وقت دنیا اردو کی سب سے بڑی آن لائن اسٹریم جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نام سے منسوخ کر دی، جس کے ہم نے 137 مشاعرے ہم کرا چکے ہیں، جس میں تقریباً 372 کے قریب شعراء کرام ہیں پوری دنیا سے جو اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ایک یہ بالکل نیا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرایا ہے، ہماری تو کوئی بساط نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سے کسی نیکی کا یا کوئی بہت ایسے بڑا کام لیا اللہ جی تعالیٰ نے آپ سے۔ جی 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 ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے ادبی پروگرام، شاعری کا پروگرام، تو شاعر موجود ہو، شاعری نہ سنی جائے، یہ بھی ایک ظلم کے مترادف ہے۔ کیا عطا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ سہیل بھائی، شاعری تو لازمی بات ہے کہ روح میں شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ سوچے، اور جس نے درسی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ لکھ سکے، مگر اپنی سوچوں کو اس ترتیب کے ساتھ، اس ردھم کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ تحریر کرنے، چھوٹی سی 2 مصروں میں تحریر کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے تو وہ شاعر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے منتخب کیا اس کے لیے، اور میں اپنی ایک حدود کے اندر اپنی سوچوں کو کاغذ پہ پرو رہا ہوں، تو وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جناب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں عطا کیجیے۔ کہ یہ میری کتاب ہے موج نسیمی، یہ ابھی آئی ہے، 6ٹھی کتاب ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور وہ یہ 6 کتابیں پہلے ان کے نام بتا دیجیے ہمارے میری ناظرین پہلی کو۔ کتاب آئی تھی منتشر سوچیں، منتشر سوچیں تھیں، اس میں صرف میری منتشر سوچیں تھیں۔ پھر دوسری کتاب میری آئی، بچوں کی نظمیں ہیں، اس میں گلدستہ نظم کے نام سے، جس میں پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک کے بچوں کی نظمیں ہیں، اصلاحی نظمیں ہیں ساری۔ پھر اس کے بعد میری ایک کتاب آئی درد بولتا ہے، جو فلمی گیت اور نغمے اور اس طرح کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت جو ہے تیسری کتاب میں جو میرا لگا لکھنے میں، وہ میرا وقت کا ضیاع تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو اگر چوتھی کتاب جب میری آئی ہے تو زندگی میری بدلی ہے۔ چوتھی کتاب میری انوار تجلی حمد اور نعت پر تھی، سبحان اللہ۔ تو اس نے میری زندگی بدلی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منظور کر لیا ہے، پسند کر سبحان لیا ہے، اللہ، اور مجھے یہ انعام دیا ہے، مجھے اس قابل کیا ہے سبحان کہ میں اللہ۔ اس کے محبوب کی مدحت کر سکوں، میں اللہ کی ثنا بیان کر سکوں، میں بس وہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب اس وقت سمجھا۔ پھر اس کے بعد میری کتاب آئی موج سخن۔ موج سخن علم العروض پر کتاب ہے، جس کے 11 ایڈیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ آ چکے ہیں، اور وہ فروخت ہوئے، جس نے مجھے معاشی طور کے اوپر بہت مستحکم کیا، اور یہ شاید میرا انعام تھا جو میں نے انوار تجلی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے جو کام لیا اس کا ناظرین انعام۔ اکرام، بڑی اہم ترین بات بتا دوں کہ شعراء کرام کی بہت کم کتب، بدقسمتی یہ ہے کہ شعراء کرام کی بہت کم کتب ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی مالی منفعت اس شاعر کو ملی ہو، لیکن موج سخن یہ واحد کتاب ہے جس سے کہ لاکھوں روپے فائدہ بھی ہوا، لوگوں کو اس سے فوائد ہوئے۔ کیا فوائد ہوئے اس سے لوگوں کو؟ یہ کتاب ایسی ہے کہ میرے سرانے ابھی پڑھی ہوتی ہے یہ کتاب، یعنی کہ اس کتاب میں کیلکولیٹر ہے ایک طریقے کا۔ جی جی جی، ہم نے کیا کیا ہے کہ دیکھیں، علم العروض کا تعلق شاعری سے نہیں ہے، پہلے تو یہ بات ذہن میں جی جی، کیونکہ ایک عام خیال یہ ہے کہ آپ علم یہ العروض غلط سیکھ العام لیں، مستعمل ہے یہ بات۔ جی، کہ آپ علم العروض سیکھ لیں، آپ اگر علم العروض آپ نے سیکھ لیا تو آپ شاعر بن گئے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علم العروض کے موجد خلیل بصری بہت بڑے شاعر ہوتے، کم از کم میر اور غالب کے برابر کے ہوتے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ خلیل بصری کا کوئی ایک شعر دکھا دیں، نہیں ملے گا کوئی شعر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری ایک الگ چیز ہے، اور عروض جو ہے شاعری کو ناپنے والا، پرکھنے والا، ایک پیمانہ دیکھنے ہے۔ والا ایک پیمانہ ہے، یہ بات سب سے بڑی ہوتی ہے۔ علم العروض کے اندر یہ ہے کہ غلط العام، الفاظ کی توڑ پھوڑ، یعنی کہ حرف ہمارے پاس ہیں اردو زبان کے اندر، مصادر کے اوپر کھڑے ہیں لفظ، 2 مصادر پہ، 3 مصادر پہ یہ لفظ کھڑے ہیں، جیسے متحرک ساکن، متحرک متحرک ساکن۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم زندگی لفظ ہے ہمارے پاس، تو زندگی 5 حرفی لفظ ہے، جس کا پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا متحرک ہے، چوتھا متحرک ہے، 5واں ساکن ہے، تو یہ 2 جوڑے بنتے ہیں، ساکن کے بعد 2 جوڑے بنتے ہیں۔ تو یہ علم العروض کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ لفظ جو ہے وہ کس وزن کے اندر ہے، ایک چیز یہ آ جاتی ہے۔ پھر علم العروض کے اندر بہت ہم شاعری کی بہور ہیں،
بہور ہیں. بہور تقریباً 23 کے قریب ہیں مگر 21 مستعمل ہیں. 19 کو کہا جاتا ہے کہ 19 جو ہیں وہ اردو شاعری میں، مگر 21 بھی کہیں کہا جاتا ہے، مگر 23 کے قریب اس وقت موجود ہیں، جس کی مختلف شاخیں ہیں، جو تقریباً 170 169 کے قریب اس کی مختلف شاخیں ہیں. تو یہ ان پہ آپ شاعری کر سکتے ہیں. پھر ربائی آ جاتی ہے. ربائی کے یعنی اگر موج سخن ہم پڑھتے رہیں تو ہم بہرحال بہتر شاعری کر سکیں گے. نہیں، شاعری دیکھیں، شاعری آپ اپنی سوچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ردھم رکھا ہے. بچہ روتا بھی ہے تو وہ بھی ایک ردھم میں روتا ہے. کیا بہت اچھی بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے. جی. ہمیں یہ تلاش کرنا ہے شاعری کرنے، اگر شاعری کا شوق، دیکھیں شوق ہوتا ہے نا، شوق جنون میں بنتا ہے. جنون جو ہے وہ پھر آپ کو منزلوں کی طرف لے جاتا ہے. بے شک. آپ کو اپنے اندر کا ردھم تلاش کرنا ہے. جسے ہم کہیں جی، اگر جس دن آپ نے اپنے اندر کا ردھم تلاش کر لیا، آپ آنکھ بند کر کے مصرے مرتب کرتے چلے جائیں. کیا کہنا. اور وہ مصرے کو آپ جب وہ مصرع بن جائے گا، آمد کا عمل ہو جائے گا، تو پھر آورت کا عمل جو ہے وہ عروس کی صورت ہوتا ہے. بہت اچھے. ناظرین اکرام، پروگرام عرض کیا ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نسیم شیخ صاحب موجود ہیں. نسیم شیخ صاحب سے گفتگو بہت اچھے انداز میں، علمی انداز میں آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن عام فہم انداز میں. آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ موج سخن انہوں نے کیوں مرتب کی. اب کیوں نہ شاعری کچھ اپنی ادا کر دیجئے، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید بھی آپ سے پوچھتے ہیں. شاعری کے حوالے سے ہے کہ ایک غزل ہے کہ لگا کے داؤ پہ میں اپنی آن ہنستا رہا. واہ. لگا کے داؤ پہ میں اپنی آن ہنستا رہا، یہ اور بات ہے مجھ پر جہان ہنستا رہا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. لگا کے داؤ پہ واہ. میں اپنی آن ہنستا رہا، یہ اور بات ہے مجھ پر جہان ہنستا رہا. کیا کہنے. وہ وقت میں نے گزارا ہے جس گھڑی مجھ پر. بہت خوب. وہ وقت میں نے گزارا ہے جس گھڑی مجھ پر، یقین ٹوٹ کے برسا گمان ہنستا رہا. واہ واہ واہ. کیا یقین ٹوٹ کے برسا گمان ہنستا رہا، ادھر تھے رنج و علم اور ادھر پریشانی. ادھر تھے رنج و علم، ادھر تھے رنج و علم اور ادھر پریشانی. واہ. سو کرتا کیا بھلا میں درمیان ہنستا رہا. کیا کہنے، کیا کہنے. سو کرتا کیا بھلا میں درمیان ہنستا رہا. واہ. وہ ایک شعلہ بیاں آ گیا تھا سولی تک. واہ. وہ ایک شعلہ بیاں آ گیا تھا سولی تک، اسی مقام پہ ایک بے زبان ہنستا رہا. کیا کہنے، کیا کہنے. اسی مقام پہ ایک بے زبان ہنستا رہا. گزار دی گئی وہ زندگی یہاں جس میں. بہت خوب. گزار دی گئی واہ واہ واہ. وہ زندگی یہاں جس میں، واہ. مکین مرتے رہے اور مکان ہنستا کیا رہا. کہنے، کیا کہنے. ناظرین کرام، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں عرض کیا ہے، اور عرض کیا ہے جاری ہے، لیکن ہم چلیں گے ایک وقفے کی طرف.